بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ غلاموں کی منڈی لگی ہوئی تھی، خریدار غلام خرید رہے تھے اور فروخت کرنے والے بلند آواز میں گاہکوں کو متوجہ کر رہے تھے۔ منڈی میں ہر رنگ، ہر نسل اور ہر عمر کا غلام موجود تھا۔ یہ عرب شہر کی مشہور منڈی تھی جس میں دور دراز سے غلام بکنے کے لیے آتے تھے اور خریدار بھی بڑی تعداد میں منڈی کا رخ کرتے تھے۔ انمار مکہ شہر کی بڑی معروف خاتون تھیں۔ اس کا تجارت کا کاروبار تھا جو مکہ کے آس پاس کے علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ویسے تو اس کے پاس مال و دولت اور غلاموں کی کثرت تھی، لیکن پھر بھی اس کو ایک غلام کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی چھوٹی عمر کا غلام مل جائے جو اس کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا رہے۔ غلام کی ضرورت ہی اس منڈی میں کھینچ لائی۔ منڈی میں بہت سے غلام موجود تھے۔ بیچنے والے اپنے اپنے غلاموں کو قطار میں کھڑا کر کے بلند آوازیں لگا رہے تھے اور خریدار غلاموں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے اور فروخت کرنے والوں سے غلاموں کے کام اور علاقے کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ انمار بھی قطار در قطار غلاموں کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئی۔ اس کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا۔ جس چیز کی اسے تلاش تھی وہ اسے مل گئی۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت بچہ کھڑا تھا جو صحت مند تھا اور چہرے سے شرافت کا نور ٹپک رہا تھا۔ بچہ ابھی کم عمر تھا۔ یہ اس کے کھیلنے کودنے کے دن تھے، مگر وہ غلام تھا، منڈی میں بکنے کے لیے کھڑا تھا۔ پہلی نظر میں ہی بچہ انمار کے دل کو پسند آتے ہی اس نے مالک سے بات کی، قیمت طے ہوئی اور قیمت ادا کر کے وہ بچے کو گھر لیے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ گھر پہنچتے ہی انمار نے بچے سے پوچھا۔ خباب، بچے نے جواب دیا۔ اور تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ ارد۔ کہاں سے آئے ہو؟ نجد سے۔ کیا تم عربی ہو؟ کہا ہاں۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ بنو تمیم سے۔ پھر تم غلام کیسے بن گئے؟ خباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنے بچپن کے حسین دن یاد آ گئے جب وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، ماں باپ اور بہن بھائیوں میں خوش رہتا تھا۔ وہ آزاد تھا، جو چاہتا تھا کھاتا تھا، جو پسند آتا وہ کرتا۔ تو مکہ کے سوداگروں کے ہاتھ کیسے آئے اور یہاں منڈی میں کیسے پہنچے؟ انمار نے دوبارہ پوچھا تو خباب خیالوں کی دنیا سے باہر آ گیا۔ انمار کے سوال پر اس نے ایک سرد آہ بھری، پھر دکھی لہجے میں بولا، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے۔ بنو تمیم کے جس محلے میں ہم رہتے تھے، عرب کے کچھ لٹیروں نے اس محلے پر حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں نے گھروں میں موجود تمام سامان لوٹا، بڑے مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں جس ڈاکو کی قید میں تھا اس نے مجھے ایک آدمی کے ہاتھ بیچ دیا اور میں آزاد آدمی سے غلام بن گیا۔ جس آدمی نے مجھے خریدا اس نے کچھ دیر اپنے پاس رکھا، پھر اگلے آدمی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اسی طرح بکتے بکاتے میں اس منڈی میں پہنچ گیا اور آج آپ مجھے خرید کر لائے ہیں۔ انمار نے خباب کی درد بھری کہانی سنی تو اداس ہو گئی۔ خباب کی عمر چھوٹی تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی اس نے بہت سارے دکھ درد سہے اور کئی افرادوں کی غلامی میں رہ کر بہت کچھ سیکھ لیا۔ اس میں صلاحیت تھی اور وہ کچھ کرنے کا عزم بھی رکھتا تھا۔ انمار نے اس کی صلاحیتوں کو بھانپ کر اپنا ارادہ بدلا اور گھر کا کام کاج کروانے کی بجائے اسے مکہ کے مشہور اسلحہ ساز آدمی کا شاگرد بنا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور خباب آہستہ آہستہ اسلحہ سازی میں مہارت حاصل کرتا رہا۔ پھر ایک روز وہ بھی آیا کہ خباب ایک ماہر ساز اسلحہ ساز بن گیا۔ لوگ دکان پر آ کر اس سے تلواریں بنواتے اور دیکھتے اور پسند کرتے۔ جب اسے تلوار بنانے میں اس قدر مہارت ہو گئی کہ وہ اکیلا کام کر سکتا تھا اور عرب میں اس کی تلواریں بھی مشہور ہو گئیں، تو انمار نے اس بازار میں ایک دکان کرائے پر لی اور خباب کو اس دکان پر تلوار بنانے اور بیچنے کا کام سونپ دیا۔
انمار نے جس خباب کو چھوٹی عمر میں منڈی سے خریدا تھا اب وہ جوانی کی حدودوں کو چھونے لگا اور مکہ میں اس کی شہرت دن بدن پھیل رہی تھی۔ ایک روز خباب دکان پر ہی تھا کہ اس کے پاس قریش کا ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا، خباب سنا کچھ؟ بنو ہاشم کے ایک نوجوان نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیا واقعی؟ خباب نے بے یقینی کے کیفیت میں پوچھا۔ ہاں، بڑی عجیب باتیں کرتا ہے کہ یہ بت کسی کو نفع یا نقصان نہیں دیتے، یہ سب کام اللہ کرتا ہے جو آسمانوں پر ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، لہٰذا بتوں کی بجائے اس کے اکیلے ہی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ خباب نے قریش کے نوجوانوں کو کچھ اس طرح کا جواب نہ دیا، البتہ دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اس آدمی سے ضرور ملوں گا، یہ تو بڑی حکمت کی باتیں ہیں۔ اسی شام خباب نے دکان بند کی تو انمار کے گھر جانے کی بجائے سیدھے اس جگہ پہنچے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ خباب جب چپ چاپ چھوٹی سی مجلس میں بیٹھ گئے اور باتیں سننے گئے، انہیں وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ دین اسلام کی سچی باتیں دل میں گھر کر گئیں تو وہ مجلس میں اٹھے اور پکار کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ خباب نے اسلام قبول کیا تو اسے چھپانے کی بجائے علیہ اعلان کہا کہ آج کے بعد میں مسلمان ہوں۔ یہ اعلان بنو خزاعہ کے ایک نوجوان نے سنا تو بھاگم بھاگ انمار کے پاس گیا اور کہا، انمار، تمہارا غلام نے کیا کام کیا ہے؟ اس نے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ خباب بے دین ہو گیا ہے، نوجوان نے بے دھڑک جواب دیا۔ یہ سنتے ہی انمار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انمار اپنے بھائی سبا بن عزا کے پاس گئی اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ سبا بھی خباب کے ایمان لانے کی خبر سن کر بہت غصہ ہو گیا اور اس وقت سے اٹھا اور خباب کی دکان پر پہنچ گیا۔ خباب، سنا ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، بلکہ میں تو اب دیندار ہوا ہوں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے جواب دیا، کیا تم نے بنو ہاشم کے نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شروع نہیں کر دی؟ خباب نے غصے سے سوال کیا۔ ہاں، یہ بات تو ہے، اصل میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لایا ہوں۔ اب چونکہ میں ایک اللہ کو اپنا اللہ مانتا ہوں، اسی لیے میں نے تمام بت بھی پھینک دیے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا جواب بھی مکمل نہ کر پائے تھے کہ خباب نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ وہ خباب کے اسلام کا یوں اظہار اور اپنے خداؤں کی نفی برداشت نہ کر سکا۔ سبا کے ساتھ جو لڑکے آئے تھے انہوں نے بھی جو ہاتھ آیا دکان سے اٹھایا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرف سے گھونسے، ڈنڈوں، لوہے کی سلاخوں سے پیٹا جا رہا تھا اور ظالموں نے اسے اس قدر مارا کہ وہ اتنی مار برداشت نہ کر سکے، لڑکھڑا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ان کے جسم پر صرف ضربوں کے نشان تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دکان پر بے ہوش پڑے تھے۔ انہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پڑنے والی مار کی خبر پورے مکہ میں گھوم رہی تھی۔ ایک غلام کی جرأت اور انہیں یوں مارنے پر جو سنتا وہ حیرت میں ڈوب جاتا۔ قریش کے سرکردہ لوگوں تک خبر پہنچی تو وہ بھی حیران ہوئے۔ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت شروع کی تب سے کئی آدمی ان کے ساتھ ملے تو ہیں، لیکن یوں علیہ اعلان ہمارے بتوں کو برا کہنے کی جرأت آج تک انہیں نہیں ہوئی۔ ایک لوہار غلام سے یہ توقع ہرگز نہ تھی۔ قریش کے سردار نے مجلس میں بیٹھے آدمی سے کہا۔ اسی روز قریش کے تمام سردار خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ انہیں جب کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا مشورے کے لیے وہ اسی جگہ جمع ہوتے تھے۔ میٹنگ شروع ہو گئی کہ اس نوجوان سے کیسے نپٹا جائے تاکہ کسی اور کو ہمارے خداؤں کی توہین کرنے کی جرأت نہ ہو۔ اجلاس کی صدارت ابو سفیان بن حرب، ابو جہل اور ان کا بیٹا ولید کر رہے تھے۔
جبکہ سرداروں کے علاوہ خباب کی ملکہ انوار اور اس کا بھائی بھی اپنے بندوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ابو جہل نے غصے بھرے لہجے میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دن بدن پھیل رہی ہے، اسے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس قبیلے کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لائیں، وہ قبیلہ نہ صرف اس نوجوان کا بائیکاٹ کرے بلکہ اسے ہر طریقے سے اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، چاہے اسے مارنے کی نوبت ہی کیوں نہ آئے۔ ابو جہل اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کر کے چپ ہوا تو مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ کسی کو اس کی بات سے کوئی اختلاف نہ تھا، گویا کہ سب کی بات اکیلے ابو جہل نے کہہ دی تھی۔ جو ہی مجلس ختم ہوئی، فیصلے کے تحت انوار کے بھائی نے اپنے قبیلے کے سرکش نوجوانوں کو ساتھ لیا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچا۔ آپ رضی اللہ عنہ روز کی طرح دکان پر بیٹھے تلواریں بنا رہے تھے۔ صبا نے دکان پر جاتے ہی گرجدار آواز میں کہا، خباب ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، لہٰذا چپ چاپ ان کے ساتھ چل پڑے۔ صبا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکہ سے باہر کھلے میدان میں آ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی کے دن سورج کی تپش سے میدان میں بڑی ریت اور پتھر جھلس رہے تھے۔ خباب کپڑے اتار دو، صبا نے غصے میں کہا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے قمیض اتار دی۔ یہاں لیٹ جاؤ، انوار کے بھائی نے گرم ریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے چپ چاپ جھلستی ہوئی ریت پر لیٹ گئے۔ صبا نے اپنے پاس کھڑے لڑکوں کو اشارہ کیا، وہ اشارہ پاتے ہی ایک بھاری کم پتھر اٹھا لائے۔ پتھر خباب کے سینے پر رکھ دو، صبا نے لڑکوں کو نیا حکم دیا۔ حکم پاتے لڑکے بڑھے اور انہوں نے بھاری بھرکم پتھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھ دیا۔ صبا نے لاٹھی اٹھائی اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ جب تھک گیا تو اس نے لڑکوں کو حکم دیا کہ وہ بھی بے رحمی سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ہوشی کی حالت میں پڑے مار کھاتے رہے۔ ان کے جسم پر لگے زخموں سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ جب مارتے مارتے لڑکے بھی تھک گئے تو صبا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کرکرا رہے تھے۔ وہ مکروہ سے ہنستے ہوئے بولا، خباب اب بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں اور ہماری طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تاکہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائیں اور نیکی کے کاموں میں ہماری رہنمائی کریں۔ صبا نے سنا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ پیٹنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی خاطر پھر مار کھانے لگے۔ مارتے مارتے اس کی ہمت جواب دے گی تو بولا، ہاں اب بتا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ بولے، پتھر کے بت ہیں اور کچھ نہیں ہے، یہ نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ صبا بات سنتے ہی آپے سے باہر آ گیا۔ تیش میں آ کر بولا، لڑکو ذرا اس گستاخ کا مزہ چکھاؤ۔ نوجوانوں کا ٹولہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھر ٹوٹ پڑا اور انہیں گھونسوں، سلاخوں اور پتھروں سے پیٹنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے، ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ استقامت کا پہاڑ بنے مار کھاتے رہے اور اسلام پر ڈٹے رہے۔ صبا اور قریش مکہ کا یہ روز کا معمول بن گیا۔ سورج یوں نکلتا اور اس کی گرمی سے ریت گرم ہوتی تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں لیا جاتا اور انہیں گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھتا اور اسے پیٹنا شروع کر دیتا۔ ایک روز حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دکان پر بیٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بازار سے گزر ہوا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔
اور دکان سے باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران ان کی ملکہ ام انمار ادھر آ نکلی۔ اس نے اپنے غلام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تو غصہ ہوئی۔ جو ہی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ غصے سے بھری ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور انہیں وہیں پیٹنا شروع کر دیا۔ صبا نے اپنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنا بند کیا اور دکان کے اندر گیا، بٹی سے گرم انگارے نکالے، انہیں زمین پر بچھایا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ ام انمار کا غصہ اس سے بھی ٹھنڈا نہ ہوا تو وہ بٹی سے گرم سلاخیں نکال لائی اور جلستی ہوئی سلاخ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دی۔ ام انمار کا ظلم اس قدر بڑھا کہ وہ آئے روز گرم سلاخوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم داغنے لگی۔ صبا انہیں دمکتے انگاروں پر لٹا کر پتھر رکھ دیتا تھا۔ ایک روز جب دونوں بہن بھائی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ستم کر رہے تھے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی کہ یا اللہ مجھے یہ جیسے سزا دیتے ان کے ساتھ بھی ویسا ہی کر۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا چند روز ہی نہ گزرے تھے کہ قبول ہو گئی کہ ام انمار کو دورہ پڑا، اس کے سر میں شدید درد اٹھا اور وہ چیخنے چلانے لگی۔ ام انمار کا سر درد اتنا بڑھا کہ وہ بے ہوش ہو گئیں۔ جب سر درد کی تکلیف ام انمار کی برداشت سے بھی زیادہ ہو گئی تو اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ ام انمار کے بیٹوں نے ماں کو درد سے کراہتے ہوئے دیکھا تو اٹھا کر حکیم کے پاس لے گئے۔ اس زمانے میں حکیم داغنے سے علاج کیا کرتے تھے۔ ام انمار کے لیے بھی انہوں نے یہی دوا استعمال کی اور آگ میں لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ام انمار کے سر پر لگاتی، جو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور ام انمار کو اس کے کیے کی سزا کی جھلک دنیا میں ہی دیکھنا پڑی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خاطر دکھ اور تکلیفیں سہتے رہے، مگر انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ شہادت نہ چھوڑا۔ ان کی اس قربانی کی وجہ سے صحابہ کرام کی نگاہوں میں وہ بڑی عزت رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے کہ کھجوروں کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی زمین پر بچھی ہوئی تھی جو مسند خلافت کہلاتی تھی۔ خلیفہ اس پر بیٹھے کام کر رہے تھے کہ اچانک کمرے میں ایک آدمی داخل ہوا۔ سلام کی آواز سے کام کرتے خلیفہ کے ہاتھ رک گئے۔ خلیفہ نے سر اوپر اٹھایا تو خوشی سے ان کا چہرہ دمک اٹھا۔ مسند خلافت سے اٹھے اور آنے والے فرد کو بڑے پرتوقع سے ملے اور اپنے برابر مسند خلافت پر بٹھایا، پھر آہستہ سے بولے، اس منصب پر بیٹھنے کے حقدار دو افراد ہیں، ایک بلال اور دوسرا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ربیع اول یکم ہجری کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ میں روایت ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی تھی۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں شروع سے لے کر آخر تک تمام غزوات میں شریک رہے اور بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے کہ سنہری حرف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اصحابہ میں شمار ہوتے تھے جو انتہائی صابر، بردبار، مصائب کو برداشت کرنے والے، فدیہ کار جان نثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری دور میں بہت مالدار ہو گئے اور اتنے سونے چاندی کے مالک بن گئے جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا، لیکن انہوں نے اپنا مال رائے خدا میں خرچ کرنے کا ایک ایسا انوکھا طریقہ اختیار کیا کہ جو پہلے کسی نے بھی اختیار نہیں کیا تھا۔ یہ درہم وہ دینار گلی میں ایک ایسی جگہ رکھتے تھے جس کا ضرورت مند فقیر مسکین کو بھی پتہ تھا، نہ تو اس پر کسی کا نگران مقرر کیا اور نہ تالا لگائے۔ ضرورت مند ان کے گھر آتے اور
پوچھتے اور اجازت طلب کیے بغیر اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے مال لے جاتے۔ اس کے باوجود انہیں خدشہ تھا کہ ان کے مال کے متعلق قیامت کے روز میرا حساب لیا جائے گا اور مبادلہ مجھے اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں کوفہ میں قیامت پریز ہو گئے اور وہیں پیٹ کی تکلیف سے شدید بیمار ہو گئے۔ علاج کی غرض سے 7 جگہ سے پیٹ داغا گیا۔ انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور فرمانے لگے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنی موت کی دعا کرتا۔ اس نازک حالت میں کچھ دوست بیمار پرسی کے لیے آئے اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، ابو عبداللہ خوش ہو جائیں کہ دنیا چھوڑنے کے بعد حوض کوثر پر اپنے بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے ملاقات کرو گے۔ یہ سن کر ان پر گریہ طاری ہو گیا۔ جب پاس بیٹھے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں تو ان کو مخاطب کر کے فرمایا، واللہ میں موت سے نہیں ڈرتا۔ تم نے ان ساتھیوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے دنیا میں کوئی اجر نہیں پایا، آخرت میں انہوں نے یقیناً اپنا اجر پا لیا ہوگا، لیکن ہم ان کے بعد رہے اور دنیا کی نعمتوں سے اس قدر حصہ پایا کہ ڈر ہے کہ کہیں وہ ہمارے اعمال و ثواب میں نہ کمی ہو جائے۔ وفات سے کچھ دیر پہلے ان کے سامنے کفن لایا گیا تو اشک بار ہو کر بڑی حسرت سے فرمایا، یہ تو پورا کفن ہے۔ افسوس کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چھوٹی سی چادر میں دفنایا گیا جو ان کے تمام بدن کو بھی نہیں ڈھانپ سکتی تھی۔ پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ اہل کوفہ کے معمول کے مطابق مجھے شہر کے اندر دفن نہ کرنا بلکہ میری قبر شہر کے باہر کھلے میدان میں بنانا۔ اس وصیت کے بعد انہوں نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا اور اس وقت ان کی عمر 72 سال کے لگ بھگ تھی اور وصیت کے مطابق شہر سے باہر سپرد خاک کیا گیا۔ اس کے بعد اہل کوفہ نے بھی اپنی امتوں کو یہاں دفن کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی صفیں بعد 37 ہجری میں اپنے دارالخلافہ کوفہ کو واپس تشریف لائے تو شہر کے باہر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر 7 قبروں پر پڑی۔ لوگوں سے پوچھا، یہ کس کس کی قبریں ہیں؟ جب ہم کوفہ سے چلے تھے تو یہاں کوئی قبر نہ تھی۔ جواب ملا، اے امیر المومنین، وہ پہلی قبر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارد کی ہے جنہوں نے ان کی وصیت کے مطابق سب سے پہلے یہاں دفن کیا گیا، باقی قبریں دوسرے لوگوں کی ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کی اور اپنے وقت کے اس برگزیدہ ترین انسان کی زبان سے بے ساختہ الفاظ جاری ہو گئے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو، وہ ثابت تھے، مرتے دم تک دین پر ثابت قدم رہے اور اپنی خوشی سے ہجرت کی ساری زندگی جہاد میں گزار دی اور راہ حق میں سخت سے سخت مصیبتیں اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کے اعمال ضائع نہیں کرتا۔ خداوند کریم ان کی لحد پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔